وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک سوال، اس کا جو جواب ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ ہر خطبہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں شفیع للمذنبین، اس کا کیا معنی ہے؟ شفیع کا معنی ہے سفارش کرنے والے، اور مذنبین کا معنی ہے گناہ گار، یعنی گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں کی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یونیک، تمام نبیوں کی نسبت منفرد وصف ہے، اس لیے خاتم النبیین یہ بھی منفرد وصف ہے، اور شفیع للمذنبین یہ بھی منفرد وصف ہے۔ ان دونوں وصفوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ پیارے بھائی گھٹنے چھوڑ دیں۔ اب آگے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے پیارے نبی، آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اپنی شریعت اور کتاب کے اندر کریں، بے شک وہ میرے راست گو نبی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا
خلیل بنایا ہے. ہمارے ہاں کئی بندوں کا جو نام ہے محمد خلیل یا خلیل اللہ یا خلیل الرحمان یہ استعمال ہوتا ہے, اور خلیل کا معنی جو ہے وہ دوست ہے. اب کیسا دوست, یہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں عرض کرتا ہوں کہ دوستی کی مختلف اقسام ہیں, اور اس میں سب سے باکمال اور سب سے سپریم جو دوستی ہے اس کے لیے شریعت اسلام کے اندر خلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو دوستی ہے کوئی انسان کسی انسان سے نہیں کر سکتا. یہ دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, اللہ کے تمام انبیاء و رسل ایک سے بڑھ کر ایک صاحب کمالات, صاحب معجزات, اور پھر ان کی جزوی اور انفرادی اور شخصی فضیلت کے کیا کہنے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رسول ہیں, میں نے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے, لیکن ایسی برتری کہ جس کے اندر صرف 2 نبی شریک ہے, اللہ کا کوئی نبی اور رسول شریک نہیں ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ تمام نبیوں سے اور رسولوں سے افضل اور برتر اولو العزم انبیاء اور رسل ہیں, جن میں حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کون سی کوالٹی اور خوبی ہے کہ جس کے اندر صرف 2 نبی شریک ہیں. سنیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا فلو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو کس کو خلیل بناتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن میرا جو خلیل ہے وہ کون ہے؟ اللہ. حضرات اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے تمام صحابہ کرام سے برتر اور افضل درجہ جس صحابی کا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یعنی جو تعلق, جو دوستی کا درجہ ہمارے پیارے نبی کا اپنے رب کے ساتھ ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں سے وہ درجہ اور وہ دوستی اگر کسی کے ساتھ رکھتا تو کس کے ساتھ رکھتا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑا اچھا سوال بھی ہے, آپ اپنے بچوں سے, علماء سے, دیندار لوگوں سے کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ کون سا وصف ہے کہ جس کے اندر صرف 2 نبی شامل ہیں, کوئی اور نبی بھی اس وصف کے اندر شامل نہیں, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خلیل ہونا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صفات ہے کہ جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند درجہ دیا ہے. سبحان اللہ. اب سنیے, سورۃ النجم اللہ نے ہمارے ہاں جیسے مشہور مثال ہے کوزے کے اندر دریا بند کر دینا, اللہ تعالیٰ کا کلام اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, دنیا کی سب سے بہترین جو
بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے۔ اچھا اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ نے کوزے کے اندر دریا بند کر دیا ہے، اور میں وہ ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى۔ یہ تو اگلی 2 آیتیں میں نے ویسے ساتھ تلاوت کر دی ہیں، لیکن اصل جو جملہ ہے سورۃ النجم کے اندر وہ ہے ابراہیم الذی وفا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ابراہیم جس نے اپنے رب کی وفا کے اندر انتہا کر کے رکھ دی، یعنی ان کی وفا اور ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان 2 لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے، وہ ابراہیم الذی وفا۔ اچھا جی وہ وفا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند باتوں میں، کلمات میں آزمایا، اور انہوں نے کیا کیا؟ تابعداری کی، فرما برداری کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو لفظ بولا ہے وہ بھی قرآن مجید کے اندر اپنی مثال آپ ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو تمام طریقے سے پورا کیا ہے۔ اتمہ، بالکل ایک انسان بظاہر فرما برداری کرتا ہے لیکن دل کے اندر نہیں، دل کے اندر اس کو مکروہ سمجھتا ہے۔ بڑے سارے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ علماء کو سنتے ہیں عذاب ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن رغبت سے نہیں پڑھتے، اندر سے من نہیں کرتا۔ اچھا من کرتا ہے لیکن پھر اس کو اتمام یعنی تمام طریقے سے ادا نہیں کرتے، وضو اچھا نہیں، یا نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں، یا نماز کے اندر وہ اضافی حرکات کرتے ہیں، کبھی خارج کر لی، کبھی آنکھوں کو پھیر لیا، کبھی ایک قدم پر کبھی دوسرے قدم پر، یعنی اس طرح کے اعمال سے نماز کے جو درجات ہیں وہ بتدریج کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے 100% رضا و رغبت کے ساتھ اور عمل میں پورے طریقے کے ساتھ کرتے تھے۔ اچھا جی اس کے میں چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نمونہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کی سیرت کو بیان کیا ہے کہ بوڑھے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چھوٹو چلے کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک زکریا علیہ السلام۔ آج اولاد کے لیے لوگ مارے پھرتے ہیں۔ میں دور کی مثال نہیں دیتا آپ کو، راہ والی کے ایک پیر نے 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے اور ویڈیوز بنائی، اور پھر ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیتا اور ہتھیاتا تھا، اور وہ عورتیں اس بدماش کے پاس کیا لینے کے لیے گئی تھی؟ اولاد لینے کے لیے گئی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں نعمتیں دے، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی شان۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سبحان اللہ اذ نادى ربه نداء خفيا، دعا کے آداب میں سے یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ایک مسئلہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم
علماء سے، اپنے بزرگوں سے، دیندار لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، جائز ہے، ثابت ہے، لیکن اللہ کا پسندیدہ جو دعا کا طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ 1000 بندے اکٹھے دعا مانگے، اس سے بھی بہتر طریقہ ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ انسان اللہ سے مانگے اور تیسرے کسی بندے کو پتا نہ ہو کہ اس کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ قاری صاحب دعا کرنا، فلاں کے بیمار کے لیے، فوت شدہ کے لیے دعا ہو رہی ہے، فلاں پر مصیبت ہے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں اور مانگنے میں کسی تیسرے بندے کی آنکھیں اور کان بھی حائل نہ ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، یہ خفیہ کا معنی کیا ہے کہ چھپ کر، سب سے الگ تھلگ ہو کر، کسی کو نہ بتا کر انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ حضرات اب یہ آزمائش ہے، اور کمال کتاب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی انسان نے ختنہ نہیں کیا، ختنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ختنہ کریں۔ اچھا انہوں نے ختنہ کیسے کیا؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کیسے عمل کرنے والے تھے۔ کسی طبیب سے نہیں، ڈاکٹر سے نہیں، کوئی درد کو روکنے والی دوائی اس کا استعمال کر کے نہیں، کسی چھری کینچی اور استرے سے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آسمان سے حکم آیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس نے کیسی وفا کر کے دکھائی، ترکھانوں والا تیسا تھا، اس تیسے کے ساتھ ہی ختنہ کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ حضرات اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دے دیا، بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے پیارے نبی، اسماعیل کی سیرت کو بھی کتاب اللہ میں بیان کرے، وہ بڑے وعدے کے پابند اور نبی اور رسول۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وَكَانَ يَأْمُرُ، علماء اور طلباء بیٹھے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کو مسلسل بار بار نماز کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز 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 نماز۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی پسندیدہ جو عبادت ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ بولیے، نماز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں یہ سبق اور درس دیتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اب یہ جو بچہ ہے اس کی ماں سمیت اس کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب دیکھیے کہ ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم ہے کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، زندگی کے ساز و سامان بھی نہیں ہے، جانوروں کی درندگی کا بھی پورا خطرہ ہے، ایسی جگہ پر، اور میں چل چھوڑ کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ کیوں چھوڑا ہے۔ اور آپ دیکھیے
آج آپ عمرہ کے صحیح کریں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، آپ حج کرنے کے لیے جائیں، آپ کا عمرہ اور آپ کا حج تب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسرور اور قبول نہیں ہو سکتا جب تک آپ صحیح نہ کریں۔ یہ صحیح کیا ہے؟ یہ اسماعیل کی اماں، ہماری ماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے وہ دوڑنے کے قدم ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بچے کے لیے، کہ جب دیکھا کہ بچہ بلک رہا ہے، آپ کبھی اس واقعے پر غور کریں نا کہ وہ کیا کیفیت اور کیا عالم اور کیا حالت ہوگی، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہوگا، جان بر لب ہوگی، اور ان حالات کے اندر، اور آؤ مدرس ڈے منانے والوں، اسلام نے ماں کے قدموں کو قرآن بنایا ہے، دین اسلام کا حصہ بنایا ہے۔ اولاد کے لیے اٹھتے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، آج عورتوں نے دوڑنا نہیں ہے، مردوں نے دوڑنا ہے۔ اور سنت کس کی ہے؟ سنت عورت کی ہے۔ عورتیں آرام سے چلیں گی، مرد جو ہیں وہ دوڑیں گے، جب دوڑیں گے تو پھر ان کا حج اور ان کا عمرہ قبول۔ آپ دیکھیں کہ عورت کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام کا حصہ بنا دیا۔ یہ بھی سیرت ابراہیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ حضرات پھر بچہ جوان ہے، نور نظر ہے، نور نظر، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کیا کرے، عاشقوں والی محبت، اور رنگ سے پیسوں سے بے نیاز ہو کر محبت کیا کرے۔ بچے بچے چمی ہونے تے جڑے جنہ کا رنگ میرے اندر ہے انہوں نے پرا پرا رکھنا۔ ہاں کئی لوگ ہیں ان کی عادت ہے گورے بچوں کا تعارف کروانا لوگوں کو، اور جن کا رنگ اندر نہیں ہو رہا ان کو چھپا کے رکھنا۔ جو مالدار ہیں ان کے بارے میں کہنا میں تے تجدہ پڑھ کے دعا کر کے پتر واسطے، اور جو بیچارہ اس کا رزق تنگ ہے، رزق تو اللہ کے پاس ہے، اس کے ساتھ قہر علود رویہ، اور اس کو کہنا نکل جا، مر جا، تو ستا سا ہو جائے، اس طرح کی بد دعائیں جو ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں یہ سبق و درس دیتی ہے کہ بچے سے بڑی والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ آج ہم جو جماعت کو کنکریاں مارتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ عمل کیا ہے۔ ہمارے عرف میں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اور ہماری عادت کیا ہے؟ ہم اپنا شیطان مارتے نہیں ہیں، اور شیطانوں کو جوتے اور بڑے بڑے کنکر جو ہیں وہ مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنا شیطان نہیں مارتے، دمبے کرنے ہیں انہیں تو چھریاں چلانے ہیں، لیکن جڑا نفس ہے نا، نفس امارہ، وہ دیتے ایسی چھری نہیں چلانا۔ یہ عادت ہے ہماری امت مسلمہ کی۔ تو کیا ہوا؟ سبحان اللہ، 3 جمرات ہیں، ایک بڑا، ایک چھوٹا، درمیانہ جو ہے اس سے چھوٹا، اور ایک پھر اس سے چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کریں۔ انی اراک فی المنام انی اذبحک۔ اور اسماعیل اللہ نے ایویں نہیں چن لیا، آخری نبی جن کی نسل سے دنیا کے اندر آ گئے، ایویں نہیں کہہ دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، پترا او پتری میں تیرے گلے دے اوتے چھری پہ چلانا نا۔ اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی چلا دے۔ اور حضرات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے، شیطان آ گیا، اس نے پہلا وسوسہ بچے پر ڈالا، او پتر نس جا، یہ تینوں بڑھن لگے۔ آج
ہماری اولادیں بھاگتی ہیں، مجھے موٹر سائیکل نہیں لے کر دی، گھر سے بھاگ گیا، موبائل نہیں لے کر دیا، گھر سے بھاگ گیا، دوستوں کے ساتھ پکنک پر نہیں جانے دیا، گھر سے بھاگ گیا۔ ہم خود اتنی دنیا کی خواہشات کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی ہم سے بڑھ کر خواہشات ہوتی ہیں، اور جب یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جوان بچے 18-20 سال کے پنکھے کے ساتھ پھندا ڈال کر خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اور بچوں اور میرے بیٹوں جن کی عمر 16, 18, 20 سال ہے، تمہیں سبق اور درس کیا دیتی؟ انہوں نے کنکر اٹھایا، شیطان کو مارا، میرا باپ ہے، جو مرضی کر دے میرے ساتھ، اللہ کے حکموں پر مجھے قبول ہے۔ حضرات یہ عمل حج کا واجب ہے۔ آپ بیمار ہیں، خود کنکریاں نہیں مار سکتے، کسی کو وکیل بنائیں وہ آپ کی طرف سے کنکریاں مارے۔ قیامت کی صبح تک کے لیے عمل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، پھر ماں کی جو محبت اور ممتا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اماں ہاجرہ کے پاس آ گیا، اس نے کہا یہ تیرا خامن جو ہے نا، یہ تیرے بیٹے کو کاٹنے لگا ہے، بچا لے۔ وہ بھی کیسی اللہ کی بندی ہے، انہوں نے بھی کنکر اٹھایا، اس کو مارا کہ اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے۔ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پتر پہ کسی نے 10 چھوڑنا، اور ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، پوری کائنات اس کو دے دی جائے کہ تیرے بیٹے کی ایک انگلی کاٹنی ہے، ماں پوری کائنات کو ٹھکرا دے گی، اپنے بیٹے کی انگلی کو نہیں کٹنے دے گی۔ ادھر بیٹے کا گلا کٹ رہا ہے، اس نے بھی کنکر مارا۔ پھر ابراہیم کے پاس آیا، اور اللہ نے بڑے پیٹ پتر دیتا ہی قدر کر۔ اللہ نے کیا کہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین قانتا للہ۔ فرمایا ابراہیم میں سے آنے والی نسلوں کے لیے امام اور مقتدی ہے۔ امت کا معنی یہ ہے کہ آنے والا، ہر بعد میں آنے والا اس کو نقل کرے، اس کی پیروی کرے، اس کے اسوے پر چلے، اس کو اپنا قدوہ مانے۔ تو ان ابراہیم کان امت، اکیلا بندہ ہی بعد میں آنے والوں کے لیے مشل راہ، نمونہ، قدوہ اور اسوہ ہے۔ قانتا للہ، اللہ کا انتہائی فرما بردار۔ کنکر اٹھایا، مار دیا۔ اب یہ تینوں جمرات ہیں، اور ان تینوں باپ، بیٹا اور ماں، میاں بیوی اور بچہ، ان تینوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر کیا ہے، جب گرم گرم لہو اپنی اکھاں دے تے بھی پٹی بن لئی تے پتر دی اکھاں دے تے بھی پٹی بن لئی، کیا وہ عالم ہوگا۔ اور چھری تیز رکھ کے فٹافٹ سے ایسے کاٹنا شروع کر دیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے جب گرم گرم خون ان کے ہاتھوں پہ گرا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے شاکرا لانعمہ، میرا انتہائی شکر گزار بندہ، یا اللہ تیرا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب آنکھیں کھولی اور دیکھا پتر مسکرا رہے ہیں تو پتر کی جگہ دیتے دمبا زدہ۔ اور آج عید الاضحیٰ جو ہے اس پر ان کی یہ سنت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پوری دنیا کے مسلمان بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک سبق یہ بھی ہے، ہمارے ہاں کتے اور کتیاں پالے جاتے ہیں، کچھ لوگ شوق سے اور کچھ لوگ ضرورت کے پیش نظر۔
फसलों की हिफाजत के लिए, डेरे की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, रेवड़ की हिफाजत के लिए यह शरीयत में जायज है। अब आप देखिए जो कुत्ती है, कुतिया है, 2 बच्चे, 4, 5, 7, 9 बच्चे पैदा करती है, और उसकी निस्बत भेड़ बकरी 1 बच्चा। हजारों लाखों में मिसाल होगी कि जुड़वा बच्चा किसी बकरी या भेड़ के यहां पैदा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया के अंदर जो जानवर ज्यादा पैदा बच्चे करता है उसकी तादाद कम है, और जो कुर्बानी के लिए बच्चों को पैदा करता है उसकी तादाद। इस्लाम की सच्चाई को अगर किसी ने समझना है तो ये जानवरों के ज़बह होने के अमल को समझ ले कि 1400 साल से बराबर ये अमल हो रहा है। कभी जानवर घट हुए, करोड़ों की तादाद में जानवर ज़बह होते हैं। और मैं ये पैगाम वक्त के हुक्मरानों को भी देना चाहता हूं, हम मरने के लिए तैयार हैं, अपना घर बार देने के लिए तैयार हैं, हम मुहाजिर अंसारी बनने के लिए तैयार हैं। कमी है हमें मोहम्मद बिन कासिम चाहिए, हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहिए, हमें गौरी चाहिए, गजनवी चाहिए जो हमारी लीड करे। और आज उम्मत पर जो हालात है ये कभी भी हालात पैदा ना होते अगर उम्मत के अंदर एक गैरतमंद हाकिम हो, सलाह हो। अगर हम एहतजाज करते हैं, आप देखिए एहतजाज काफिरों को कितना नागवारा है, वो इनको धमकियां देते हैं, असा कर्ज की किस्त नहीं देनी जे लोगों ने साड़ी प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया या सड़कों के एहतजाज किया। ये हालत है कि काफिर जो है लन तरअनकल यहूद वलन नसारा, पर मैं तुमसे काफिर यहूद नसारा कभी भी राजी नहीं होंगे। आप हलाल और हराम में फर्क ना करें, वो राजी नहीं। आप शराब पिए, वो राजी फिर भी नहीं। आप अपनी औरतों को बढ़ना कर दें, वो फिर भी राजी नहीं। आप उनके प्रोडक्ट्स को, ब्रांड को इस्तेमाल करें, वो फिर भी राजी नहीं। आप नाम के मुसलमान हो, वो फिर भी राजी नहीं। दुनिया के अंदर बोस्निया और कोसोवो के अंदर वो नाम के मुसलमान थे, यहूद नसारा से शादियां करते थे, लेकिन काफिरों ने उनके साथ जो जुल्म सितम किया है वो किसी से भी पोशीदा नहीं। और यही वो बात है, अल्लाह ताला ने कहा वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो पहला वसफ है, सुभान अल्लाह, पहला जो वसफ है वो इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में कमाल है। और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के मालिक जो है उनको आजमाते रहे और उनको 100/100 एक्सीलेंट प्लस 100+100+ जो है, मैं ये समझता हूं कि ये मिसाल आम इंसानों के लिए है, उनकी शान इससे भी ज्यादा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके उसवा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें उम्मतन क़ानितन बिल्लाहि हलीमुन अव्वाहुन मुनीबुन, ये उनके जो औसाफ है आइंदा खुतबा जुम्मा में बयान किए जाएंगे।